मुल्क भर में माह सयाम का आगाज पाकिस्तान में पहली सहरी आज होगी। पंजाब में 2 से 4 बजे तक दूध दही की दुकानें और तंदूर खुलेंगे। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सहरी के औकात में कोई दुकान नहीं खुलेगी। शाम 5 बजे से लॉकडाउन सख्त हो जाएगा। इफ्तारी के दौरान कहीं भी पकोड़ों और समोसों की दुकानें नहीं खुलेंगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तमाम मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, गरीबों और उसको नज़रअंदाज करने पर हमें अपने रब से माफ़ी मांगनी चाहिए। बहैसियत कौम हमारी पॉलिसी उम्रा के गिर्द घूमती है। वबा के दौरान भी हमने नादार तबके का नहीं सोचा। डेली वेजेस गुजारा कैसे करेंगे? नताइज की परवाह किए बगैर मुकम्मल लॉकडाउन का सोचा। पाकिस्तान में नवाज़ तरावी की अदायगी। मुल्क भर की मसाजिद में इज्तिमात हुए। कहीं एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद तो कहीं हिदायत नज़रअंदाज। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का फैसल मस्जिद इस्लामाबाद का दौरा, इंतज़ामात का जायजा लिया। सिंध में रमज़ानुल मुबारक के दौरान कारोबारी औकात का ऐलान। पीर ता जुमेरात सुबह 9 से 3 बजे तक कारोबार होगा। ग्रोसरी की दुकानें 8 से 5 बजे तक खुलेंगी। पके हुए खाने की डिलीवरी शाम 5 से रात 10 बजे तक होगी। खैबर पख्तूनख्वा में दुकानें 4 बजे बंद करने का ऐलान। अवामी मकामात पर मास्क पहनना भी लाजमी। मौजूदा जो बंदिशें हैं और जिसको लॉकडाउन भी कुछ लोग कहते हैं, उसके अंदर 15 दिन की मज़ीद तौसी का फैसला किया गया, यानी कि ये 9 मई तक जो मौजूदा सूरत हाल है वही हम आगे लेके चलेंगे। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए अहम फैसला। मुल्क भर में लॉकडाउन में 15 रोज की तौसी। सख्तियां 9 मई तक बरकरार रहेंगी। 24 घंटे में मजीद 642 केसेस रिपोर्ट। 11,155 अफराद मोहलिक मर्ज का शिकार। मजीद 13 अमवात। पाकिस्तान में अब तक 237 अफराद जाँ बहक हो चुके। कोरोना के हवाले से आइंदा 15 रोज बहुत अहम हैं। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का इंतबा। कहा, अवाम घरों में रहें, इसे ही इबादत गाह बना लें। जिन इलाकों में केसेस ज़्यादा हैं वहाँ स्मार्ट लॉकडाउन होगा। ये भी कहा, आर्मी चीफ ने रमज़ान में सिविल इदारों से मिलकर तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत की है। मौजूदा सूरत हाल में पाक फौज का इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस न लेने का फैसला। कोरोना को मात देने के लिए ज़रूरी है एहतियात। लॉकडाउन पर मौसर अमल दरामद वक्त की अहम ज़रूरत, मगर अवाम गैर संजीदा। मुल्क भर की सड़कों पर लोगों का बिला वजह मटर गश्त। गलियों और बाजारों में रश बढ़ गया। सड़कों पर भी बदतरीन ट्रैफिक ने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी। अवाम घरों में रहें, वरना ऐसा वक्त आ जाएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। कराची में लेडी डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वाज़ेह किया, हमारे पास इतनी किट्स नहीं कि सबका टेस्ट किया जा सके। पेशावर के डॉक्टर्स ने भी लॉकडाउन में सख्ती का मुतालबा कर दिया। कहा, जिंदगी या कारोबार, किसी एक का इंतखाब करना होगा। मौसर इक़दामात ना हुए तो पाकिस्तान में जुलाई तक 2 लाख अफराद मुतासिर हो सकते हैं। वायरस का फैलाव मईशत के लिए तबाहकुन होगा। आलमी इदारे सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी। WHO के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस का दफ्तर खारजा में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक के जरिए खिताब। कहा, वायरस का ज्यादा फैलाव पंजाब और सिंध में है। दुनिया कोरोना के खिलाफ मुत्तहिद हो रही है, लेकिन भारत की रेशा दवानी जारी है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय फौजी क़यादत के इश्तियाल अंगेज बयानात का सख्त नोटिस लिया है। भारत की अंदरूनी सूरत हाल अबतर है। भारतीय फौज ने मीडिया का इस्तेमाल करके प्रोपेगेंडा किया। इस लिहाज से किसी को भारत में मुदाखलत करने की ज़रूरत नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चैनल्स पर चलने वाले करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स को बेमायने करार दे दिया। व्लॉगर्स से खिताब में कहा, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स का कोई नतीजा नहीं निकलता। माजी में करप्शन छुपाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल किया गया। प्लांटेड प्रोग्राम के लिए एंकर्स पर पैसा इस्तेमाल हुआ। ये भी कहा, पाकिस्तान को कोरोना के हवाले से किसी मुल्क से कोई इमदाद नहीं मिली। कोरोना वायरस से निपटने के लिए पाकिस्तान के रिस्पॉन्स प्लान की दुनिया भर में तारीफ। यूरोपीय यूनियन की जानिब से 2 अरब रुपए की इमदाद का ऐलान। एशियाई तरक्याती बैंक ने भी पाकिस्तान को कोरोना रिस्पॉन्स के लिए 1 अरब 70 करोड़ डॉलर फराहम करने की यकीन दहानी करा दी।
چین کی 10 رکنی طبی ماہرین کی ٹیم پاکستان پہنچ گئی. ماسک، سینیٹائزرز، کٹس اور حفاظتی لباس بھی ساتھ لائے ہیں. چینی سفیر یاؤ جنگ نے کہا کورونا کے خلاف پاکستان کا رد عمل قابل تعریف ہے. یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین کا سالانہ انکریمنٹ لگے گا. رمضان ریلیف پیکج کے لیے 1 ماہ کی اضافی تنخواہ کی منظوری. ڈیلی ویجز ملازمین کی تنخواہ 17,500 کر دی گئی. آج نیوز کی خبر سے عوام کو بڑا ریلیف مل گیا. ملک بھر کے تمام یوٹیلیٹی سٹورز کھل گئے. عمران خان نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو رمضان المبارک کی مبارکباد دی. وزیر اعظم کہتے ہیں پاکستان میں ہمیں اللہ سے غریبوں اور بے بسوں کو نظر انداز کرنے پر معافی مانگنا چاہیے. بحیثیت قوم ہماری پالیسی عمرہ کے گرد گھومتی ہے. وبا کے دوران بھی ہم نے نادار طبقے کے لوگوں کا نہیں سوچا. ڈیلی ویجز پر اس کے نتائج کی پرواہ کیے بغیر مکمل لاک ڈاؤن کا سوچا. اللہ غریب شہریوں کو نظر انداز کرنے پر ہمارے گناہوں کو معاف کرے. کورونا کی مہلک وبا سے کراچی میں ماہ سیام کی رونقیں بھی ماند پڑ گئیں. حکومتی احکامات کے تحت اجتماعات پر پابندی عائد ہونے کی وجہ سے مساجد میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ صرف مسجد انتظامیہ نے نماز تراویح ادا کی. کورونا وائرس کا خوف اور لاک ڈاؤن شہر قائد میں ماہ سیام کی رونقیں بھی مان پڑ گئیں. حکومتی احکامات کے تحت نماز تراویح کے اجتماعات پر پابندی ہے، مگر بعض مساجد میں صرف انتظامیہ نے احتیاطی تدابیر کے تحت نماز تراویح کا اہتمام کیا. حفاظتی انتظامات کے تحت ہمارا تراویح کا بالکل انتظام ہے. آپ کے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ہم نے باقاعدہ صفوں میں ڈفرینس کا بھی انتظام کیا ہے. سینیٹائزر گیٹ بھی لگا دیے ہیں. لوگوں کو ہدایت بھی کر دی ہے گھروں سے وضو کر کے آئیں گے، بقیہ نماز بھی گھروں میں ہی جا کر ادا کریں گے. شہری کہتے ہیں نماز تراویح ہونی چاہیے مگر احتیاط بھی ضروری ہے. تراویح ہونا چاہیے، مسجد کھلنا چاہیے. 3 فٹ کی فاصلے پہ اور سارا وہ پانی کا فوارے وغیرہ سسٹم جو بھی حکومت نے 20 نکات استعمال کرنے کو بولا وہ نظام ہر مسجد میں انشاءاللہ تعالی چلے گا. بیشتر مساجد کے باہر پولیس کی نفری بھی تعینات کی گئی. یاد رہے احتیاطی اس وبا سے بچنے کا واحد ذریعہ ہے. سندھ کے علاوہ باقی تینوں صوبوں میں نماز تراویح ادا کی گئی. ملک بھر کی مساجد میں اجتماعات ہوئے. کہیں احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد ہوا تو کہیں ہدایات نظر انداز کر دی گئیں. صدر مملکت عارف الوی نے فیصل مسجد اسلام آباد کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا. رمضان کی پہلی رات پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں مساجد میں نماز تراویح ادا کی گئیں. چنیوڑ، لودھرا، حویلی لکھا اور اوکاڑا سمیت صوبے کے تمام شہروں میں تراویح کا انعقاد 120 کے ساتھ ہوا. صفوں کے بیچ فاصلہ رکھا گیا. کم عمر بچے، بیمار اور ضعیف افراد مساجد نہیں آئے. ہر قسم کے انتظامات کے اسپرے وغیرہ بھی ہر روز کر رہے، مطلب جو بھی اس حوالے سے کرونا کے حوالے سے جو انتظامات ہیں سب کچھ مکمل کیے ہم نے. اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی فول پروف انتظامات کیے گئے. صدر مملکت عارف الوی اور وزیر مذہبی امور نے فیصل مسجد اور دیگر مساجد کا دورہ کیا اور احتیاطی تدابیر کا جائزہ لیا. صدر مملکت نے مساجد میں احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد پر اطمینان کا اظہار کیا اور ملک بھر کی دیگر مساجد کو اس کی پیروی کرنے کی ہدایت کی. بہاولپور میں میلاد چوک کے قریب نجی ریسٹورنٹ میں سلنڈر دھماکہ ہوا جس کے بعد ہوٹل میں آگ لگ گئی. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے رانا کلیم سے. رانا کلیم، بہاولپور میں میلاد چوک پر دھماکے کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، آپ کو بتاتا چلوں یہ بہاولپور کے علاقے میلاد چوک بتایا جا رہا ہے جہاں پر اب سے کچھ دیر قبل جو ہے اچانک جو ہے ایک نجی ریسٹورنٹ میں جو سلنڈر کا ایک دھماکہ ہوا ہے جس کے بعد جو فوری طور پر جو ہے نجی ریسٹورنٹ میں جو ہے آگ لگی تھی. اطلاع ملنے پر ریسکیو کی فائر بریگیڈ جو ہے وہ موقع پر پہنچ چکی ہے اور ریسکیو آپریشن جو ہے ریسکیو ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر جاری ہے. اور آپ کو بتاتا چلوں اس حادثے میں جو ہے ایک ہوٹل ملازم جو ہے وہ شدید زخمی ہوا ہے جس کو تشویشناک حالت میں جو ہے وکٹوریہ اسپتال جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے. تاہم اس وقت جو ہے وہاں پر امدادی جو آپریشن ہے وہ جاری ہے. جی بہت شکریہ رانا کلیم، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. پنجاب حکومت نے لاک ڈاؤن میں 9 مئی تک توسیع کا فیصلہ کر لیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ سحری کے لیے صبح 2 بجے سے 4 بجے تک دکانیں کھولنے کی اجازت ہوگی. رمضان المبارک میں دیگر دکانیں صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک کھلی رہیں گی. پبلک ٹرانسپورٹ اور مارکیٹس بند رہیں گی.
وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے لاک ڈاؤن میں توسیع کا فیصلہ ناگزیر ہے۔ لاک ڈاؤن میں توسیع کا فیصلہ اجتماعی مشاورت سے کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے دکانوں کے لیے اوقات کار کا بھی اعلان کر دیا۔ دودھ دہی کی دکانوں، کریانہ سٹورز، تندوروں اور بیکریوں کو سحری کے اوقات میں صبح 2 بجے سے صبح 4 بجے تک کھولنے کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ گروسری سٹورز، کریانہ سٹورز، ڈپارٹمنٹل سٹورز و سپر مارکیٹس، آپٹیکل شاپس، بیکریاں، زرعی ادویات، بیج کھاد کی دکانیں اور آٹو ورک شاپس، زرعی مشینری کی ورک شاپس، اسپیئر پارٹس کی ورک شاپس اور وینڈرز کو بھی مقررہ اوقات میں کام کرنے کی اجازت ہوگی۔ دودھ دہی کی دکانیں، پولٹری اور مرغی کے گوشت کی دکانیں صبح 9 بجے سے رات 8 بجے تک کھلی رہیں گی۔ سردار عثمان بزدار نے رمضان المبارک کے درمیان اجتماعی سحری و اجتماعی افطاری پر پابندی لگا دی۔ لاک ڈاؤن کے دوران پبلک ٹرانسپورٹ بند رہے گی۔ مساجد کے لیے جاری 20 نکاتی اعلامیہ پر مقامی سطح پر قائم کمیٹیاں SOPs پر عمل درآمد کی مانیٹرنگ کریں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے رمضان المبارک کے دوران تاجروں کو کاروبار کی اجازت دے دی۔ پیر تا جمعرات صبح 9 سے سپہر 3 بجے تک کاروبار ہو سکے گا، جبکہ شام 5 بجے سے صوبے بھر میں لاک ڈاؤن ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی صدارت میں اجلاس ہوا۔ معاملہ تھا رمضان المبارک کے دوران کاروبار کا۔ طے پایا کہ SOP کے تحت تاجروں کو پیر تا جمعرات صبح 9 بجے سے سپہر 3 بجے تک کاروبار کی اجازت ہوگی، جبکہ گروسری سٹور صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک کھلے رہیں گے۔ رمضان آرڈیننس جاری کیا جائے گا اور پکا ہوا کھانا ڈیلیوری کے لیے شام 5 سے رات 10 بجے تک اجازت ہوگی۔ تاہم سحری کے اوقات میں ہوم ڈیلیوری کی اجازت نہیں ہوگی۔ کاروبار کے لیے SOP اور نوٹیفیکیشن محکمہ داخلہ جاری کرے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ ماہ مبارک میں شام 5 بجے سے صوبے بھر میں مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ کاشف فاروقی، آج نیوز، کراچی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے میں لاک ڈاؤن مزید سخت کرنے کا اعلان کر دیا۔ جزوی لاک ڈاؤن کے دوران جن کاروبار کرنے والوں کو چھوٹ دی گئی تھی وہ شام 4 بجے اپنے کاروباری مراکز بند کرنے کے پابند ہوں گے۔ مشیر اطلاعات اجمل وزیر اور وزیر صحت تیمور سلیم جھگڑا نے مشترکہ پریس کانفرنس میں عوامی مقامات پر ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا۔ صوبائی وزیر صحت کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر ماسک پہننا لازمی ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ممکن ہے کہ وائرس 1 یا 2 سال تک رہے۔ کراچی میں خواتین ڈاکٹرز نے حکومت سے لاک ڈاؤن مزید سخت اور مؤثر بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ کراچی پریس کلب پہ خواتین ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اتنی کٹس نہیں ہیں کہ جن سے سب کا ٹیسٹ ہو سکے۔ عوام سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں، ورنہ ایسا وقت آئے گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ خواتین ڈاکٹرز عوام سے احتیاط کی اپیل کرتے ہوئے رو پڑیں۔ پریس کانفرنس میں موجود ڈاکٹر صفیہ نے کہا کہ لاک ڈاؤن جن دنوں سخت تھا تو کرونا کے کیسز قابو میں تھے، جیسے ہی لاک ڈاؤن میں نرمی ہوئی کرونا کیسز کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ ڈاکٹر نصرت نے کہا کہ ڈاکٹرز کو کچھ ہوا تو کون کرونا کے مریض سنبھالے گا۔ خواتین ڈاکٹرز نے کہا کہ اپنی جان کی تو پرواہ نہیں، لیکن اپنی فیملی کی تو سب کو پرواہ ہوتی ہے۔ یہ نہ سمجھیں ڈاکٹر جان چھڑانا چاہ رہے ہیں۔ تاجر حضرات تھوڑا سا نقصان برداشت کر لیں، منافع بھول جائیں۔ لاک ڈاؤن ناگزیر ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی ڈاکٹروں نے حکومت سے لاک ڈاؤن میں سختی برتنے کا مطالبہ کر دیا۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ زندگی اور کاروبار میں کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔